بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، پریشان نہ ہوا کرو، اللہ نے تمہارا مستقبل تمہاری سوچ سے بھی بہتر لکھا ہے۔ جو مقدر لکھنے والی ذات ہے وہ مقدر بدلنے پر بھی قادر ہے۔ ناظرین، رات کو کھانا دیر سے کھانے سے معدے میں سوجن آ جاتی ہے۔ کمر درد سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے دودھ میں سونف شامل کر کے پیئیں۔ معدے میں تذابیت ہو جائے تو ابلے ہوئے چاول کھائیں۔ زیادہ جمائیاں لینے سے آپ کے بدن میں کمزوری پیدا ہو جائے گی۔ ناظرین، زمین پر رہنے والے کیڑوں میں سے مچھر وہ کیڑا ہے جس نے کسی دوسرے کیڑے کے مقابلے میں سب سے زیادہ انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ جب آپ کو چھینک آتی ہے تو ایک سیکنڈ کے لیے آپ کا دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے۔ دوبارہ دل کی دھڑکن بحال ہونے پر الحمدللہ ضرور کہیں۔ کھانے کے بعد معدے پر بوجھ محسوس ہو یا کھٹی ڈکار آئے یا ہاضمہ خراب ہو جائے تو کھانے کے بعد ایک چٹکی پیسی ہوئی لونگ کھا لو۔ چند دنوں میں اندر معدہ لاجواب ہو جائے گا۔ آدھی رات کو اٹھ کر کچھ بھی مت کھائیں، اس سے معدے کے پیٹ میں پانی بھر جائے گا۔ رات کے وقت میٹھی چیزیں، مٹھائیاں یا چاکلیٹ وغیرہ مت کھاؤ، اس سے نیند متاثر ہو جائے گی اور شوگر بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ناظرین، بخار کے اندر شہد کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ چھوٹی چھوٹی باتیں بھول جاتے ہیں اور شاید پریشان بھی ہوتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، لیکن آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ بھول جانا ذہین لوگوں کی نشانی ہے۔ میٹھی چیزیں کھانے کے فوری بعد ٹھنڈا پانی نہیں پینا چاہیے، ایسا کرنے سے دانت ختم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، کھجور کو ناشتے میں کھانے سے تمہارے اندرونی جراثیم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ سفید مرغے کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں سے جنات دور چلے جاتے ہیں۔ کلونجی شوگر کی بیماری میں بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ 5 ہفتوں تک صرف 7 دانے 3 فجر کے وقت اور عصر اور عشاء کے وقت پانی کے ساتھ نگل لیں، انشاءاللہ شوگر کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جو انسان ضعیف ہو جائے یا بہت کمزور ہو جائے اس کو گوشت دودھ میں پکا کر کھلانے سے بہت طاقت بڑھتی ہے۔ دوستو، 3 چیزوں میں کبھی شرم محسوس نہ کرو۔ ایک غریب دوست میں، دوسرا سادہ زندگی میں، تیسرا پرانے کپڑوں میں۔ آج کے دور میں کسی کو زیادہ سیدھا بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جنگلوں میں سیدھے پیروں کو اکثر کاٹا جاتا ہے اور ٹیڑھے پیر اپنی جگہ پر کھڑے رہتے ہیں۔ ناظرین، کھانا کھانے کے فوراً بعد سونا عقل کو کمزور کرتا ہے اور پاگل پن پیدا کرتا ہے۔ واش روم کے اندر موبائل کا استعمال بالکل نہ کریں، اس سے آپ کو بھولنے کی بیماری لگ جائے گی۔ بدن پر چوٹ کا آنا گناہوں کے کم ہونے کی نشانی ہے۔ پرانی چیزوں کا غائب ہو جانا نئی نعمتوں کے آنے کی خوشخبری ہے۔ جو شخص ہر ہچکی پر کلمہ طیبہ پڑھے گا اللہ اسے موت کے وقت کلمہ نصیب کرے گا۔ نیکی کے بعد آزمائش کا آنا اللہ کی خاص نظر کرم کی علامت ہے۔ اپنے راز کسی پر ظاہر نہ ہونا اللہ کی حفاظت کی علامت ہے۔ انسان کا بلا وجہ رونا دل کے پاک ہونے کی نشانی ہے۔ بے خوابی اگر زیادہ ہو جائے تو سمجھ لو کہ کسی اہم دعا کی قبولیت ہونے کا وقت قریب ہے۔ دنیا سے اچانک بے وجہ دل بڑھ جانا اچھی موت کے قریب آنے کی نشانی ہے۔ گناہوں کے بعد
दिल का बेचैन होना सच्ची तौबा के तलब होने की निशानी है। किसी अच्छी चीज को देखो तो माशाल्लाह कहा करो, वो चीज बुरी नजर से महफूज रहेगी। अजान की आवाज सुनकर दिल कांपना ईमान के ताजा होने की अलामत है। बेवजह सदका देने का दिल करना आने वाली मुसीबत टालने की अलामत है। नाजरीन, ख्वाब में बारिश देखना अल्लाह की रहमत के बरसने की अलामत है। अचानक दिल का धड़कना किसी आजमाइश की तरफ इशारा हो सकता है। रात को अचानक आंख खुल जाना तहज्जुद की नमाज की दावत होती है। एक आंख बंद करके सबक याद करने से सबक जल्दी याद होता है। 3 बंदों के साथ बैठकर बात करने से दिमाग तेज होता है। नाजरीन, पानी में गुलाब मिलाकर पिया करो, चेहरा हमेशा तरोताजा और जवान रहेगा। सोने के लिए बिस्तर पर जाएं तो दिन भर की परेशानियों को भूल जाएं। इनके बारे में हरगिज ना सोचें। जब आप थके हों, नींद जल्दी आएगी। कहा जाता है घर में पुदीने का पौधा लगाने से घर में छिपकलियां नहीं आती। कहा जाता है घर में झाड़ू को खड़ा करके रखने से कौवे ज्यादा आते हैं। अगर घर में सौंफ का पौधा हो तो घर में सांप नहीं आते। कीकर की लकड़ी को चबाने से जिस्म की एलर्जी खत्म हो जाती है। नाज़रीने कराम, 100 साल तक तंदुरुस्ती और जवान रहना चाहते हो तो रात को इसबगोल का छिलका पानी में घोल कर पी लिया करो। अगर आपको शुगर है तो आपके इस तकलीफ की वजह आपकी खुराक है, इसलिए ऐसी खुराक खाएं जिससे आपका शुगर लेवल नॉर्मल रहे। दूध की मलाई में लीमू निचोड़कर चेहरे पर लगाने से चेहरा 80 साल तक जवान रहता है। नमकीन खाना ज्यादा खाएं, बुढ़ापा देर से आएगा। पेशाब को ज्यादा देर तक रोके रखने से पथरी होने लगती है। काला पखाना आए तो जानलेवा बीमारी लग जाती है। जो इंसान ऊंटनी का दूध इस्तेमाल करता है उसका चेहरा जवान दिखाई देता है। मुंह पर छाले पड़ने लगे तो फटे हुए दूध से कुली करने से मुंह के छाले दूर होंगे। कोई भी दवा खाने के बाद 2 मिनट के लिए लेट जाने से दवा फौरन असर करती है। बदहजमी से बचना है तो हर खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ चख लिया करो। नाज़रीन, पेशाब आ जाए तो पानी पीकर पेशाब कर लो, गुर्दे साफ हो जाएंगे। समुद्री नमक खा लेने से वजन कम होता है। गर्मी के मौसम में बंद जूतों का इस्तेमाल कम करें वरना नजर कमजोर हो जाएगी। रोजाना सुबह के वक्त घर की सफाई करने से रिज़्क में बेपनाह इजाफा होता है। रोजाना एक बार सूरत मुदस्सिर की तलावत कर लिया करो, यादाश्त मजबूत रहेगी। इमली आलू बुखारे का पानी इस्तेमाल करने से जिस्म की चर्बी पिघलती है और चेहरे के कील मुहासे खत्म हो जाते हैं। औरतें हुस्न में इजाफा करने के लिए अखरोट इस्तेमाल करें और भिंडी की सब्जी हफ्ते में 2 बार खाएं। मसूरों का दर्द हो तो उबले हुए अंडे की जर्दी को मसूरों पर लगाओ, मसूरों का दर्द ठीक हो जाएगा। कोई पौधा मुरझाने लगे तो फौरन दही की लस्सी उसकी जड़ों में डाल दो। नाजरीन, जब भी दूध को उबालें उसमें इलायची शामिल कर दें, दूध खराब नहीं होगा। खुशबू दिमाग की कुव्वत को बढ़ाने में मुफीद है और बिनाई की कमजोरी दूर करती है। पट्ठों की जैतून के तेल से मालिश करने से पट्ठे मजबूत रहते हैं।
ادرک کا ٹکڑا چباؤ، جسم کا درد جیسا بھی ہو آرام مل جائے گا۔ زیادہ غصہ کرنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ پیٹ میں بننے والی گیس کو مت روکو، جتنا ہو سکے خارج کرو، ورنہ دماغ پر اثر پڑے گا۔ ہر دوسرے دن اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں تازہ ہوا کے لیے ضرور کھولیں۔ اپنے گھر میں سورت رحمان کی ریکارڈنگ ضرور چلایا کریں۔ آپ بذات خود اپنے اور اپنے گھر والوں میں بہتری محسوس کریں گے۔ سوتے وقت دل کی گھبراہٹ محسوس ہونے لگے تو پیشاب کر لو، دل کی گھبراہٹ فوراً ختم ہو جائے گی۔ سنترے کے چھلکوں پر میٹھا سوڈا ڈال کر کوہنیوں اور گھٹنوں پر رگڑے۔ اس طرح رگڑنے سے کوہنیوں اور گھٹنوں کا کالا پن دور ہو جائے گا۔ لیمو کے چھلکے کے اوپر تھوڑی سی چینی ڈال کر انہیں ہونٹوں پر رگڑنے سے ہونٹوں کا کالا پن ختم ہو جاتا ہے اور ہونٹ گلابی ہو جاتے ہیں۔ دل کے مریض لوگ آلو بخارا مت کھائیں، جگر کو خراب ہونے سے ہلدی بچاتی ہے۔ مسواک کرنے سے معدہ ٹھیک رہتا ہے۔ تھکاوٹ اور پریشانی کے اندر ادرک والی چائے پیو، سکون محسوس کرو گے۔ گرم دودھ میں سونف، بادام اور شہد ڈال کر پیو، نظر تیز ہو جائے گی، جوڑوں اور گھٹنوں کا درد ختم ہوگا۔ ناظرین، ہری مرچ ایسی چیز ہے، اس کو روزانہ استعمال کرنے سے جوڑ مضبوط ہو جاتے ہیں اور پٹھوں میں طاقت آ جاتی ہے۔ اپنے دانتوں کو ہمیشہ کے لیے ٹھیک رکھنا ہے تو ہر کھانے کے بعد اچھی طرح کلی کریں۔ بواسیر کے مریض لوگوں کے لیے لوکاٹ کا پھل کسی نعمت سے کم نہیں۔ لیچی گرمیوں کا نایاب تحفہ ہے جو کچھ ہی عرصے کے لیے آتا ہے۔ یہ بلڈ پریشر کے مریض لوگوں کے لیے نہایت مفید چیز ہے۔ لیچی جگر کے مریض لوگوں کے لیے فائدے مند ہے۔ ناظرین، خالی پیٹ ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا چبا لیا کرو، پیٹ کی چربی پگھل جائے گی۔ نہار منہ ابلا ہوا آلو کھانے سے بدن کے اندر چستی آنے لگتی ہے۔ ناریل کا دودھ میں شامل کر کے کھا لینے سے مرگی کی بیماری نہیں ہوگی۔ سونے سے قبل آلو بخارا کھا لینے سے بے چینی قریب نہیں آئے گی۔ جلدی نیند لانی ہے تو سونے سے قبل سبز انگور کھا لیا کرو، سکون کی نیند آئے گی۔ ہلدی والا دودھ استعمال کرنے سے کمر کی ہڈی کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ گھٹنوں کا درد ہو تو کالے چنوں کو گرم کر کے دودھ کے ساتھ کھاؤ، درد ختم ہو جاتا ہے۔ مرغی کے گوشت کا زیادہ استعمال جسم میں چربی بڑھاتا ہے۔ ناظرین کرام، روزانہ نہار منہ 3 دن تک کری پتہ چبا کر کھائیں۔ اس سے شوگر، کمزوری، خارش، الرجی اور پیٹ کی چربی میں حیرت انگیز فائدہ ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر عورت نہانے سے صرف 10 منٹ پہلے ناف پر زیتون کا تیل لگا لے اور انگلی سے ہلکے ہلکے مساج کرے تو ایک معمولی سا عمل 60 سال تک اسے دبلا پتلا، چست اور جوان رکھتا ہے۔ نہ چربی جمع ہوتی ہے، نہ شوگر کا خطرہ۔ بلڈ پریشر قدرتی طور پر کنٹرول میں آ جاتا ہے اور پیشاب کی تنگی، بار بار جانے کی شکایت یا مثانے کی سوزش جیسے مسائل بھی جڑ سے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ سادہ سا عمل جاپانی خواتین صدیوں سے کرتی آئی ہیں اور یہی ان کے لمبی عمر اور سمارٹ جسم کا راز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی نیک جائز خواہشات کو پورا فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھے۔ ناظرین، یاد رہے، کسی بھی چیز کا استعمال اپنے معالج کے مشورے کے بغیر مت کریں۔ یہ سب عام معلومات کے لیے ہے۔
استعمال سے پہلے چیک اپ کروائیں اور ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق استعمال کریں۔